عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، اور اس میں سب سے اہم کردار جس عبادت کا ہے وہ ہے نماز، وہ ہے صلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو میری مدد چاہتے ہو مال کو حاصل کرنے میں، میری مدد چاہتے ہو کسی بھی چیز میں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تم نماز کے پابند ہو جاؤ اور تم صبر کرنے لگو، تو اللہ کی مدد تم پر آتی رہے گی۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ یہ نہیں کہ صرف گھر کا کوئی ایک ممبر نمازی بن جائے یا دو ممبر کوئی نمازی بن جائے باقی سارے لوگ بے نمازی ہو، ایک دو اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کرنے باقی پورا کا پورا گھر سویا رہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے تمام گھر والوں کو نماز کا حکم دو، نماز کا پابند ان کو بناؤ، کیونکہ میں تم سے رزق طلب نہیں کرتا ہوں بلکہ میں تم کو رزق دینے والا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے نماز کا حکم دیا، یعنی اس کا صاف ستھرا مسئلہ یہی آیا ہمارے سامنے کہ جب تک پورے کے پورے ممبر گھر کے نمازی نہیں بنیں گے، اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، کسی ایک کی عبادت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال و دولت سے نوازنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ پورا کا پورا گھر، پورا کا پورا گھرانہ سب نمازی بن جائیں، سب کو نماز کا حکم دو، جب تم نماز کے لیے بیدار ہو تو سب کو بیدار کرو، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تم سے رزق نہیں طلب کرتا ہوں، نحن نرزقک، میں تم سب کو رزق دوں گا، میں تم سب کے روزی کا انتظام کروں گا، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم میری عبادت کے پابند ہو جاؤ۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، وہی رب جو دے رہا ہے، وہی رب جو ہر چیز کا انتظام کر رہا ہے، ہر مصیبت سے ہمیں بچا رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اسی رب کا جب حکم آئے کہ نماز کے لیے آؤ، تلاوت قرآن کرو، تو ہم نافرمانی پر آ جاتے ہیں۔ تو بتاؤ میرے عزیزوں، جب ہم اس کی نافرمانی کریں گے، اس کے سامنے جھکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی مال و دولت سے کیسے نواز سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ان اللہ تعالی یقول ابن آدم، اللہ تبارک و تعالی ابن آدم سے کہتا ہے، ہم تمام سے کہتا ہے، تفرغ لعبادتی، اے میرے بندو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے سینوں کو غنا، مالداری سے، بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہاری پوری زندگی کو بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تم سے فقیری اور محتاجی کو دور کر دوں، اور اگر تم عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتے، میری عبادت نہیں کرتے، تو میں تمہاری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا، تمہارے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دوں گا، فضول اور لایانی کاموں میں تمہیں مشغول کر دوں گا، اور وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تمہاری محتاجی کو میں کھول دوں گا، تمہیں بے نیاز نہیں کروں گا۔ اس حدیث میں ہمیں جو پیغام ملا وہ یہی کہ جو بندہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے رزق عطا فرماتا ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کے تعلق سے جو محتاج ہوتا ہے اس کی محتاجگی کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہیں پر جب ایک بندہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا تو اللہ تبارک و تعالی اسے فضول کاموں میں لگا دیتا ہے اور لوگوں کا محتاج بنا دیتا ہے۔